خوش آمدید. آج ہم جیمز کلیئر کی جو مشہور کتاب ہے اٹامک ہیبٹس یعنی عادتوں کی جوہری طاقت، اس کے ایک خلاصے پر بات کر رہے ہیں. جی. مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ جو روز کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں یہ وقت کے ساتھ کیسے بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں. بالکل. اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ کامیابی اصل میں بڑے ایک دم والے کاموں سے نہیں آتی. اچھا. بلکہ روزمرہ کے چھوٹے مستقل جو کام ہوتے ہیں ان کے نظام سے آتی ہے. مصنف یہی کہتی ہے کہ اہداف تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اصل جو ترقی ہے وہ ان سسٹم سے ہوتی ہے جو آپ کو لگاتار بہتر بناتے ہیں. صحیح. یعنی اہداف سے زیادہ وہ نظام اہم ہیں جو آپ بناتے ہیں. جی ہاں. اور یہ جو بات ہے وہ روزانہ صرف 1% بہتری والی، یہ سننے میں تو لگتا ہے کہ کیا ہے 1%؟ ہاں، لگتا تو کم ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. یہ بالکل کمپاؤنڈ انٹرسٹ جیسا ہے. اچھا. روز کا 1% شاید محسوس نہ ہو، پر اگر آپ سال بھر کرتے رہیں تو آپ تقریباً 37 گنا بہتر ہو سکتے ہیں. یہ چھوٹی عادتیں یعنی ایٹمی عادتیں. جیسے کتاب کا نام ہے. جی، جیسے ایٹم چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان میں توانائی بہت ہوتی ہے، اسی طرح یہ چھوٹی عادتیں مل کر بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں. واہ، 37 گنا! یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے. اچھا، کتاب میں وہ عادت بننے کا جو پورا چکر ہے 4 مرحلے والا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ ضرور. وہ ہیبٹ لوپ کہلاتا ہے. اس میں 4 چیزیں ہیں. پہلا ہے اشارہ یعنی کیو، پھر آتی ہے خواہش کریونگ، پھر ہوتا ہے رد عمل رسپانس جو اصل عادت ہے، اور آخر میں انعام ریوارڈ. اشارہ، خواہش، رد عمل، انعام. جی، اشارہ وہ ٹریگر ہے، خواہش اس کے پیچھے کی وجہ، رد عمل وہ کام، اور انعام وہ اچھا احساس جو اس چکر کو پکا کرتا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے تو عادت بنانا یا توڑنا آسان ہو جاتا ہے. صحیح. تو اسی چکر کو استعمال کرتے ہوئے کلیئر نے وہ رویے کی تبدیلی کے 4 قوانین بتائے ہیں. پہلا ہے اسے واضح بنائیں، میک اٹ obvious. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اچھی عادت آپ اپنانا چاہتے ہیں اس کا اشارہ، اس کا کیو اپنے ماحول میں بالکل سامنے رکھیں، نمایاں ہوں. جیسے؟ مثلاً اگر صبح ورزش کرنی ہے تو رات کو ہی جاگرز اور کپڑے نکال کر سامنے رکھ دیں. ہاں، تاکہ صبح اٹھتے ہی نظر پڑے، سستی نہ ہو. بالکل، یاد دہانی ہو جاتی ہے اور شروع کرنا آسان لگتا ہے. اور اسی طرح بری عادت کے اشارے کو چھپانا یا دور کرنا. یہ تو بڑا عملی مشورہ ہے. اچھا، دوسرا قانون ہے اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو. مطلب عادت کو دلچسپ بنانا. جی ہاں، مقصد یہ کہ عادت سے جڑی جو خواہش ہے وہ بڑھے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو عادت اپنانا چاہتے ہیں اسے کسی ایسی چیز سے جوڑ دیں جو آپ کو پہلے ہی پسند ہے. اچھا. جیسے خلاصے میں مثال تھی کہ آپ اپنا فیورٹ شو نیٹ فلکس وغیرہ صرف تبھی دیکھیں جب آپ ٹریڈ مل پر چل رہے ہوں. تو دماغ اس مشکل کام کو مزے سے جوڑ لے گا. بالکل صحیح. اور تیسرا قانون، اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی. مجھے لگتا ہے یہ شاید سب سے اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر ہم ہمت ہی نہیں ہوتی شروع کرنے کی. یقیناً یہ بہت اہم ہے. اس کا مقصد ہے کہ عادت کو کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں کم سے کم کیا جائے. بڑے بڑے ٹارگٹ اکثر ڈرا دیتے ہیں، تو کلیئر 2 منٹ والے اصول کی بات کرتی ہے. 2 منٹ والا اصول وہ کیا ہے؟ کہ کوئی بھی نئی عادت شروع کرنی ہے تو بس 2 منٹ کریں. جیسے یہ نہیں کہ میں روز 1 گھنٹہ پڑھوں گا، بلکہ میں روز 1 صفحہ پڑھوں گا، یا روز ورزش کرنی ہے کے بجائے میں بس اپنے ورزش کے کپڑے پہن لوں گا یا 2 پش اپس کر لوں گا. اچھا، صرف شروع کرنا. ہاں، مقصد صرف اس عمل کو شروع کرنا ہے، تسلسل بنانا ہے. جب عادت پکی ہونے لگے تو پھر آپ دورانیہ بڑھا سکتے ہیں. زبردست. یہ تو بہت قابل عمل لگتا ہے. اور چوتھا قانون، اسے تسلی بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ. یعنی کرنے کے بعد اچھا لگنا چاہیے. جی، دماغ ان کاموں کو دہراتا ہے جن کا فوری کوئی اچھا نتیجہ نکلے. اب اچھی عادتوں کے بڑے فائدے تو اکثر دیر سے ملتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہمیں کوئی فوری تسکین، کوئی چھوٹا سا انعام خود بنانا پڑتا ہے.
یہ بہت سادہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایک کیلنڈر پر ہر روز عادت پوری کرنے پر ایک کراس لگا دینا۔ ہاں، وہ چین بنتی نظر آتی ہے۔ بالکل، وہ جو پیش رفت نظر آتی ہے نا، وہ خود ایک انعام ہے، تسکین بخش ہوتی ہے اور عادت کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ چاروں قانون مل کر تو ایک پورا فریم ورک بن گیا۔ لیکن کتاب میں ایک اور چیز بھی تھی جو مجھے بہت گہری لگی، شناخت پر مبنی عادات والی بات، آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس۔ ہاں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ بروس کلیر کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ پائیدار تبدیلی تب آتی ہے جب آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا دیں کہ کیا حاصل کرنا ہے، یعنی اہداف سے، اور اس پر مرکوز کریں کہ کون بننا ہے، یعنی اپنی شناخت پر۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی عادتوں کو اپنی مطلوبہ شناخت کا ثبوت بنا لیں۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ یہ تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہے۔ اچھا، جیسے یہ سوچنے کے بجائے کہ مجھے سگریٹ چھوڑنی ہے، ہاں، آپ یہ سوچیں کہ میں سگریٹ پینے والا انسان ہی نہیں ہوں، آئی سی، آئی ایم ناٹ اے اسموکر۔ اچھا، یا یہ کہ مجھے ورزش کرنی ہے کے بجائے یہ یقین رکھنا کہ میں ایک صحت مند اور فعال شخص ہوں۔ یعنی آپ اپنی شناخت ہی بدل رہے ہیں۔ بالکل، جب آپ کی عادتیں آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف ایک کام نہیں رہتا، وہ آپ کی ذات کا اظہار بن جاتا ہے۔ آپ وہ بن رہے ہوتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچ بدلنے والی بات ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں تو بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام یہی ہے کہ دیکھیں، کامیابی کوئی ایک دن کا کھیل نہیں ہے، یہ روز کی چھوٹی چھوٹی سمجھداری سے چنی گئی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مستقل مزاجی۔ جی، مستقل مزاجی کلید ہے۔ اہداف آپ کو سمت دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو سفر ہے وہ ان سسٹمز کے ذریعے طے ہوتا ہے جو آپ بناتے ہیں۔ تو اپنی عادتوں کو سمجھیں، ان 4 قوانین کا استعمال کریں، انہیں اپنی شناخت سے جوڑیں اور بس صبر کے ساتھ لگے رہیں۔ تو یہ صرف کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ ایک طرح سے خود کو بہتر بنانے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اور دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔ کتاب تو زیادہ تر زور دیتی ہے کہ عادات سے نتائج کیسے بہتر ہوں، جی، لیکن کیا یہ جو عمل ہے اپنی عادتوں کو شعوری طور پر بنانے کا، بدلنے کا، کیا یہ لمبے عرصے میں ہمارے اپنے بارے میں جو تصور ہے، ہمارا احساس ذات، مطلب میں کون ہوں، کیا اس کو بھی زیادہ گہرائی میں جا کر بدل سکتا ہے؟ یہ صرف رویہ بدلنے سے آگے کی بات ہو سکتی ہے، شاید اپنی شناخت کو ہی نئی شکل دینے کا ایک راستہ۔